علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب لوگ مائک کھولیں، چلا دعا پڑھیں گے، کلاس شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین آمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہم نے دعا پڑھی بہت ہی اچھی، اور کلاس شروع کریں گے۔ آج کلاس بہت اہم ہے۔ آج ہم پچھلے جتنے حرف ہم پڑھ لیے ہیں وہ ہم ریوائز کریں گے۔ کل کا سبق بھی آپ لوگ پڑھ کے سنائیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے آگے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، آگے ہم کو کون سے حرف پڑھنا ہے۔ آگے کے حرف بہت امپورٹنٹ ہے، ویسے سبھی حرف امپورٹنٹ ہے، آپ کو معلوم ہے، تو ہم آگے کے حرف کیا ہے دیکھیں گے، اور آج کا ہمارا سبق بھی پڑھیں گے۔ سب لوگ اپنے اپنے آپ لوگ سب ہوم ورک کر کے بھیجے میرے کو، میں دیکھا کافی لوگوں نے فا کی پریکٹس کی اور فا کو کر کے بھیجایا۔ ماشاء اللہ آپ لوگوں کا جو ہے بہت اچھا وہ تھا، پرفارمنس تھا، میں دیکھ رہا تھا الحمدللہ۔ تو ہم کیا کریں گے، پہلے تھوڑا ریویژن کرتا ہوں میں، پہلے ہم تھوڑا ریویژن کریں گے، ہے نا، تاکہ دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، ہمارا جو سبق ہے، جو لیسن ہمارا چل رہا ہے، وہ ہے مخارج، حرف کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے ہم معلوم کر رہے ہیں۔ پورے 28 حرف کو ہم کو کیسا ادا کرنا ہے، اس کے نکلنے کا مخرج کیا ہے، اس کے نکلنے کی جگہ کہاں ہے، وہ کہاں سے خارج ہوتا ہے، ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ جملہ 17 مخارج ہے، 18 حرف کے جملہ 17 مخارج ہے۔ ہم اس کو ایک ایک الگ الگ کر کے ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے پورے ہم 17 پوائنٹ ہم پورے کور کریں گے، پورے 28 حرف ہمارے صحیح کریں گے، ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ تختیہ لکھ رہے ہیں، اچھا۔ تو یہ جملہ 28 حرف کے ہمارے پاس جو ہے 17 مخارج ہے، 17 اسپاٹس ہے جہاں سے یہ 28 حرف خارج ہوتے ہیں۔ 17 مخارج، 17 مقامات ہے جہاں سے حرف خارج ہوتے ہیں۔ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اس کو ساکن کر کے اس پہ الف زبر لگا کے پڑھنا، اس کو ساکن کر کے اگر با کا مخرج معلوم کرنا ہے، با کو ساکن کرنا، سکون لگانا، اس پہ جزم لگانا اور الف زبر لگا کے پڑھنا۔ جہاں آواز آ کے رکتی وہی اس کا مخرج ہوتا، یہ اس کا نیچرل طریقہ ہے۔ جیسے اب، ہے نا، کیا ہوا، ہمارے دونوں ہونٹ اوپر کے نیچے کے ہونٹوں پہ آ کے بیٹھے اور ہم نے با پڑھا، تو اس کا مطلب یہ ہونٹ اس کا مخرج ہے۔ ہم نے فوراً ہونٹوں کو پھر الگ کر دیا، کیونکہ یہاں خلخلہ بھی تھا، اسی لیے فوراً ہونٹوں کو الگ کر دینا، نہیں تو خلخلہ نہیں ہوتا، آواز سیز ہو جاتی، پکڑے بند ہو جاتی، تو ہم فوراً ہونٹوں کو کھول دیتے تاکہ خلخلہ ہو۔ اب
لیکن آپ دوسرا حرف پڑھیں گے اب ایسا ہوٹا آپ کے بند ہو جاتے ہیں، یہ ہوٹا منہ کے اندر آ جاتے ہیں آپ دیکھیں گے ہوٹا جو ہے منہ کے اندر آ جاتے بہت سختی سے آپ ہونٹوں کو منہ کے اندر کر کے پڑھتے ہیں، پورے ہونٹا منہ کے اندر چلے آتے. اسی لیے کیا بولتے ہیں با جو ہے، کل ہم حروف شفوی پڑھے تھے، اصل میں یہ دونوں بھی شفوی حرف ہے. تو ہم ایکچولی شروع کرے تھے حروف حلقی سے. حلق کے ہم نے 3 حصے کیے، اوپری حصہ، درمیانی حصہ، آخری حصہ. اوپری حصہ ٹھڈی کے نیچے سے شروع ہوتا حلق کا، اور سینے کے پاس جو ہے وہ آخری حلق ہے. اوپری حلق، آخری حلق، اور ایک ہے درمیانی حلق، سینٹر آف دا تھروٹ، مڈل آف دا تھروٹ، ہے نا. اوپری حلق سے ادا ہونے والے 2 حرف ہے خا اور غین. دونوں بھی مستعلیہ کے ہیں، موٹے پڑے جاتے ہیں، بھاری پڑے جاتے ہیں. اور جب بھی قرآن میں اب خا اور غین پڑھیں گے ہم، کہیں بھی قرآن میں خا اور غین آئیں گا، ہم اوپری حلق سے ادا کریں گے اور اس کو بھاری اور موٹا پڑیں گے، ہے نا. اور خا میں کیا کریں گے؟ کھردر آواز نکالیں گے. یہ ہم نے سیکھا. اس کے بعد ہم، ہے نا، یہ ہمارا حلق تھا. اوپر کے ہم 2 حرف سیکھے پہلے، خا اور غین، خا اور غین، ہے نا. پھر اس کے بعد ہم نے مڈل والے تھروٹ کے، جو سینٹر آف دا تھروٹ، بہت اہم حرف تھے یہ، ہا اور عین. ماشاءاللہ اس کی بھی تختیاں لکھے، ہم پریکٹس کرے. آپ لوگوں کا ہا اچھا ہوا، آپ لوگوں کا عین، بہت سے لوگوں کا اور ہونا تھا. میں کل آپ لوگوں کو بولا تھا جو لوگوں کے عین ابھی تک صحیح نہیں ہوا ہے وہ لوگ دوبارہ عین کی تختی لکھے، عین کو پریکٹس کرے، عین ان کا صحیح ہونا. عین، عین، بالکل سینٹر آف دا تھروٹ سے نکلنا آواز، ہے نا. اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ جو آخری حلق سے ادا ہونے والے 2 حرف تھے، وہ تھا الف حمزہ. دونوں کا ایک ہی آواز ہے، اس لیے دونوں کو ایک ہی کاؤنٹ کرتے، ہے نا. اس لیے اس کو 6 حرف بولتے ہیں، 7 نہیں. کیوں؟ الف اور حمزہ سیم ہے نا. تو الف، حمزہ اور ہا جو ہے بہت آسان ہے. ہم سینے کی ہوا کے جھٹکے سے پڑھیں گے، آرام سے نکل جاتا ہے، ایفرٹ لیس، جو ہم کر رہے ہیں آلریڈی. جیسے یہ اگر ہم 2 چشمی ہاں پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم 2 چشمی ہاں پڑھ رہے ہیں، سمجھو 2 چشمی ہاں کیسا پڑھیں گے ہم؟ سینے کی ہوا کو لے کے جھٹکا ماریں گے تو یہ نیچے کے حلق سے آواز نکلے گا. اس میں زیادہ ایفرٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آرام سے نکلتا. ہم یہ ہا بہت آرام سے پڑھتے، ہم اوپر کا بھی ہا یہیں سے پڑھتے. اب ہم نہیں پڑھیں گے، ہم سیکھ لیے ہیں. ہم یہ ہا کو اب اچھا کرنے کی، مرکز والے ہا کو اچھا کرنے کی ہم نے بہت کوشش کی، ہم نے بہت پریکٹس کی، اور اس کو صحیح کرے ہم، ہے نا. اس کو بالکل حلق کے سینٹر سے نکالنا ہے. یہ بہت اہم ہے، یہ سیکھنا ہے ہمارے. یہ نیچے کا تو بائی ڈیفالٹ صحیح ہے. کیسا؟ آہ، 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 بالکل سینٹر آف دا تھروٹ سے ہوا کا آواز، ہوا کا آواز. اسی طریقے سے عین، آ، آ. کل جو ہے بہت لوگوں جو ہے آ، ای، او پڑھ رہے تھے. نہیں، جو بعض لوگ بہت اچھا بھی پڑھے، ہے نا. ہم کیا کرنا ہے؟ الف پڑھ کے آ میں، الف بہت چھوٹا پڑھنا ہے، ایک حرکت ہے. آ، آ، آ نہیں کر دینا. الف خالی ایک حرکت ہے، اس کے بعد عین میں داخل ہونا ہے ہم کو. آ، آ، بالکل بہت اچھا ہے نا. ماشاءاللہ اس کی پریکٹس کی. کل جو لوگ نہیں کرے تھے وہ لوگ بھی پریکٹس. اس طریقے سے ہم نے 6 حروف حلقی 6 کمپلیٹ کر دی. 6 حروف حلقی ہم نے دیکھ لیا کہاں سے نکلتے ہیں اور کیسا پڑھنا ہے، اور اس کی تختی لکھ لے کے ہم نے کمپلیٹ کر لیا. کل ہم نے پڑھا تھا حروف شفوی. حروف شفوی، شفوی بولتے ہیں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف. شفوی، شفتین بولے تو 2 ہونٹ. شفوی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف کتنے ہیں؟ 3 ہے، یا 4 بھی بول سکتے ہیں. بعض کتابوں میں 4 ہے، بعض کتابوں میں 3 ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر 3 ہے، 3 تو پکے ہی ہے. کون سے؟ با، میم، واو. بعض ائمہ بولتے فا بھی جو ہے شفوی ہے، کیونکہ وہ جو ہے اوپر کے 2 دانت نیچے کے ہونٹ پہ بیٹھ کے نکلتا. اف تو ہونٹوں سے ہی نکلتا ہے، لیکن پیور 100% ہونٹ نہیں ہے، اوپر کے 2 دانت بھی اس میں شامل ہے. اس لیے بعض ائمہ اس کو نہیں وہ کرتے. لیکن چلو ہم کو سیکھنا ہے، صحیح مخرج معلوم کر کے اس کی پریکٹس کرنا ہے. تو با کا میں آپ کو کل بتایا تھا، بہت امپورٹنٹ تھا یہ، کہ با جو ہے ہونٹوں کے گیلے حصے سے نکلتا ہے.
یعنی آدھا ہونٹ جو اندر کی طرف رہتا وہ گیلا رہتا، اس کو ہمیشہ تھوک رہتا، اس میں لباب لگا ہوا رہتا ہے نا، لباب لگا ہوا رہتا، اور اندر کا حصہ منہ کا گیلا رہتا، اندر تھوک رہتا. لیکن جیسے ہی باہر والا حصہ جو ہونٹوں کا ہے وہ خشک رہتا، وہ خشک رہتا. تو ہم با پڑھنے کے لیے جو حصہ ٹچ کرتے، اوپر کا ہونٹ نیچے کا ہونٹ، وہ تقریباً گیلا حصہ ٹچ کرتے. اب تو تقریباً گیلا حصہ ٹچ ہوتا. لیکن آپ میم پڑھنے کے لیے آپ ہونٹوں کو سختی سے بند کرتے اور ہونٹوں کا خشک حصہ لگتا ہے اس میں. دیکھو آپ کا پورا دونوں ہونٹ منہ کے اندر کھینچ لیا اور خشک حصہ لگا. اور او میں کیا ہے، یہ واو لین ہو جاتا، آؤ. تو آپ کیا کرنا، اپنے ہونٹوں کو دور لے کے جانا، منہ سے دور لے آ کے پہلے تو گول سوراخ اس کا ہونٹ گول رکھنا ہے نا، پھر یہ آپ کے ہونٹ دور جا کے، منہ سے دور جا کے گول سوراخ میں مینٹین کرنا. آؤ. جتنا آپ ہونٹوں کو اسٹریچ کرے اتنا اچھا وہ نکلتا. جتنا آپ ہونٹوں کو اسٹریچ کر کے جتنا دور لے کے گئے منہ سے اتنا اچھا وہ نکلتا. آؤ آؤ آؤ، گول رہنا اور اسٹریچ کرنا. یہ ہم تین کل کا ہمارا سبق تھا. با، میم، واو، حروف شفوی. لیکن جو چوتھا حرف پڑھے ہم، فا میں کیا ہو رہا تھا کل میں آپ کو بتایا تھا، یہاں پر ہی بتایا تھا شاید، آپ دیکھیے یہاں پہ بتایا تھا میں، یہ جو ہے خیر یا نیا بتا سمجھا اتار کے بتایا تو جو ہے کلیئر آپ کو. دیکھیے یہ نیچے کا ہونٹ ہے آپ کا، یہ نیچے کا ہونٹ ہے. آپ کیا کرتے، اوپر کے 2 دانت لا کے بٹھاتے، اس کے اوپر 2 دانت لا کے بٹھا کے پیچھے سے ہوا کا پریشر مارتے. پیچھے سے ہوا کا پریشر مارے تو کیا ہوتی، ہوا نکلتی. ہوا ادھر سے دانتوں کے بیچ میں سے، آزو سے، بازو سے، ہر طرف سے نکلتی، ہر طرف سے نکلتی. تو کیسا، اف، ایک ایسا ہوا تیز چلی تو فراٹوں کی آواز آتی، ہوا جو چلتی ہے نا، اف 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 اف، آواز نہیں ہے اس میں، خالی وہ جو آپ جو پیچھے سے جو پریشر مار رہے ہیں وہ ہوا کا آواز ہے، خالی وہ سوراخوں میں سے نکل رہی، دانتوں کے بیچ میں سے، دانتوں کے بازو سے، ادھر سے ادھر سے، اس کا آواز ہے. اف 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 اف. ماشاءاللہ کل اچھا پڑھ کے آپ لوگوں نے بھیجا. بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ بہت ضروری ہے ایک ہی سانس میں پڑھنا. ایک صاحب کیا کرے، اف 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 اف. کیا ہو رہا بھائی، کیا پریشانی ہے اتنا میں بولا کیسا پڑھنا، اف اف، بہت دیر تک فاق چلتے رہنا آپ کا. اف 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 اف. انہوں کیا کرے، بہت سے لوگ کرے، یہ کیا کرے، اف 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 اف. ارے بھائی ایسا نہیں پڑھنا ہے. ایک بار بھی لمبا کرنا ہے اس کو، ہوا نکلتے رہنا اف، اتنا لمبا ہے نا. جا کے دیکھو کونے میں، نام نہیں بولتا، کون کرے ایسا. میں سب کو سنا بیٹھ کے رات میں 1 بجے رات تک بھیجے اپنا، پھر صبح میں بھی بھیجے. تو اینی وے ہم کیا کہتے ہیں، یہ اس لحاظ سے ہم 4 شرطی حرف پڑھ لی. اور یہ فا جو ہے میں آپ کو کل بتایا تھا، سب بہت ہلکا ورڈ ہے. یہ پورے حرفوں میں سب سے ہلکا، بہت لائٹ ایک دم لائٹ ورڈ ہے. اف، اس میں آواز بھی نہیں آتا، خالی ہوا کا آواز، اف اف. اسی لیے اوکلاہما افلہم، قرآن میں آپ سورہ بنی اسرائیل میں ہے یہ شاید، ہاں بنی اسرائیل، اس میں اللہ میں کیا بولے، ماں باپ کو اف بھی نہیں بولو. اف سب سے ہلکا ورڈ ہے، اف وہ بھی نہیں بولو، بول رہے وہ بھی نہیں بولو. سب سے لائٹ ورڈ ہے فا، وہ بھی نہیں بولو. تو اس کا مطلب ہے فا جو ہے بہت ہی نازک، بہت ہی ہلکا، بہت ہی ڈیلیکیٹ ورڈ ہے. تو ہم اس کو جو ہے آواز سے نہیں، اپنی سانس سے ظاہر کر کے پڑھنا ہے نا. اف 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 ہے نا. تو آپ اس کی اچھی پریکٹس کر کے آئے ہوں گے. اس طریقے سے ہم کیا کریں،
6 اور 4 10 حرف مکمل کر لیے, 10 حرف مکمل کریں. آج کے سیشن میں ہم تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا آپ لوگوں سے پڑھاؤں گا. ہم باقی کے اور میں اب جو ہے 6 مزید آج حرف پڑھانے والا ہوں آپ کو, بہت امپورٹنٹ ہے وہ. تو انشاءاللہ آپ ویٹ کریے, پہلے آپ لوگ جو پریکٹس کر کے آئے اور حرف پڑھ کے آئے میرے کو اس کے بارے میں آپ لوگوں سے سوالات کرنا ہے, آپ لوگوں سے پڑھانا ہے. آپ لوگ جو ہے مجھ سے لوگ ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ. ہم سب سے پہلے جو ہے ایمان علی خان, اچھا ایک نئے نئے آ رہے ہیں نام, ہر تھوڑے دن کو آ جاتے. تو یہ مجاہد محمد طہا, کل بہت اچھا پڑھے تھے مجاہد جی. مجاہد یہ جو اوپر کی وعلیکم السلام, یہ جو اوپر کی تختی ہے اف 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 3 بار پڑھنا ہے آپ کو, 3 سیٹ پڑھنا ہے اور 2 لائن پڑھنا ہے اور اس کے 2 لائن پڑھنا ہے ویسے, اور پھر نیچے کی جو مین تختی ہے اس کو بھی 2 لائن پڑھنا ہے. چلیے بسم اللہ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 لك اف افلئ من المفلئ مفافا ومفافا. ہر بار لك اف فا کو اچھا پڑھنا, ہر بار فا بہت کلیئر رہنا جی. اف لك اف افلئ من المفلئ مفافا ومفافا. ماشاءاللہ بہترین, ویری گڈ ویری گڈ, بہت اچھا آپ نے کہا. مزمل احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مزمل بھائی آپ کہاں سے, کس علاقے ہیں؟ رانچی جھارکھنڈ سے ہوں. رانچی صحیح, یہاں لکھا ہوا ہے میرے پاس جی. رانچی اور جھارکھنڈ. آپ جی پراپر رانچی میں رہتے ہیں؟ فی الحال میں گجرات میں ہوں, یہاں پہ جاب کرتا ہوں. اچھا وہاں پہ آئے, اچھا وہاں آئے ہوئے, اچھا گجرات میں, ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں جی کہ ہم لوگ اب کون سا سبق پڑھ رہے ہیں؟ حروف شفوی. ہم لوگوں کا لیسن کا نام کیا ہے اس وقت جو پڑھ رہے ہیں؟ مخرج. مخارج. مخرج صحیح ہے, سنگولر ہے مخرج. جی لیکن اگر سب پورے 28 حرف کے مخارج پڑھ رہے ہیں ہم تو کیا بولیں گے؟ مخارج. کس کو بولتے ہیں مخرج کس کو بولتے ہیں؟ کسی بھی حروف کے نکلنے کی جگہ. کوشچن سننا پہلے, اچھا جی وہی جواب دینا. مخرج کس کو بولتے ہیں؟ جہاں سے وہ حرف خارج ہوتا ہے. ویری گڈ ویری گڈ, ختم, اتنا ہی جواب ہے اس کا. جی اب اگر میں بولا مخرج کس کو بولتے تو مخرج معلوم کرنے کا طریقہ ایسا ہے, وہ جواب نہیں ہے اس کا. مخرج حرف کے خارج ہونے کی جگہ. الحمدللہ بالکل صحیح بولا آپ نے. جملہ کتنے حرف ہے ہمارے پاس؟ 28. اور ہمارے مخارج کتنے جملہ؟ 17 پوائنٹس ہے جہاں سے یہ حرف نکلتا ہے. کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس حرف کو ساکن کرنا ہے اور اس سے پہلے الف پہ زبر لگائیں گے اور اس کو. ویری گڈ ویری گڈ. ہم نے سب سے پہلے کون سے حرفوں سے شروع کیا سیکھنا؟ حروف حلقی. کتنے ہیں حروف حلقی؟ 6. وہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ حلق سے. حلق کے ہم نے کتنے حصے بنائے؟ 3 حصے. کون سے؟ اوپری, درمیانی اور آخری. اوپری حلق, درمیانی حلق, بولیے. اوپری حلق, درمیانی حلق اور آخری حلق. اوپری حلق سے نکلنے والے حرف کون سے ہیں؟ 2 حرف ہیں, خا اور غین. خا کی کیا کیریکٹرسٹکس ہے, کیا خصوصیات ہے؟
موٹا پڑھا جاتا ہے، کھرکھرا ہوتا ہے اور حلق کے اوپری حصے سے آواز نکلتی ہے. ویری گڈ. اس کا مخرج حلق کا اوپری حصہ ہے، کیونکہ وہ مستعلیہ کا ہے، اس لیے موٹا اور بھاری پڑے جائے گا، اور اس کی آواز میں کھردراہٹ ہے نا، رفنس ہے، رفنس، ایسا کھردرا پن. ماشاءاللہ بہت اچھا بولا. مڈل آف دا تھروٹ سے نکلنے والے حرف کون سے؟ 2 حرف ہیں، ہا اور غین، ہا اور عین. ہا اور عین کہاں سے نکلتے ہیں یہ؟ درمیانی حلق سے. اچھا، ہا کی تختی بڑی تختی پڑھ کے سنائیے ہا کی. جی. ایہ لکا آہ، اوہ لی، منل، موہ لی، موہا ہاں و موہا ہا. اور عین کی پڑھ کے سنائیے. لکا آ، او لی، منل، مو لی. عین میں نہیں جا رہے نا، خالی الف کے الف بڑا ہے، عین چھوڑ غائب ہے. لی من المعلی، عین ظاہر کریے، عین کو ہائی لائٹ کریے. جی. ای لکا آ، نہیں، لکا آ نہیں، لکا آ. لکا آ، او لی، نہیں، او لی، او. او لی، منل، مو لی، مو آ آؤں و مو آ آ. آخری حلق سے نکلنے والے حرف کون سے؟ دو ہیں، ایسے 3 ہیں، الف، حمزہ اور 2 چشمی ہا. اچھا، یہ الف اور کہاں سے حمزہ نکلتے؟ یہ آخری حلق سے. کیسا؟ یہ جھٹکے سے نکلتے، میں سب سے نیچے والی حلق سے. ہاں، سینے کی ہوا کے جھٹکے سے. جی. آپ بولیے ایفورٹ لیس رہتا، بالکل آرام سے نکلتا. جی. یعنی سینے کی ہوا سے ایک دم ایسا جھٹکا مارے تو آخری حلق سے، نیچے کے حلق سے نکلتا آواز. صحیح ہے نا؟ جی. اس کے بعد کون سے حرف پڑھے ہم؟ حروف شفوی. کس کو بولتے ہیں حروف شفوی؟ ہونٹ سے نکلنے والے حرف کو. کتنے حرف ہیں یہ؟ 4 ہیں. کون سے؟ با، میم، واو اور فا. با کہاں سے نکلتا ہے؟ فا ہونٹ سے، اور اوپر کے دانت کو نیچے کے ہونٹ میں دبانے سے تب نکلتی. با ایسا نکلتا. فا، با صرف با دونوں پوچھا میں با پوچھا. الف با. با دونوں ہونٹ کے بیچ سے، اور جہاں پہ میں اوپر کے ہونٹ نیچے کو لگتے ہیں اور لباب بیچ میں آتا ہے. با جو ہے دونوں اوپر اور نیچے کے ہونٹوں کے ملنے سے نکلتا ہے، گیلے حصے سے. ہونٹوں جی. کے گیلے حصے ملنے سے لگتا ہے. دانتوں کا اس میں کچھ دینا دینا ہی نہیں ہے نا. دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے ملنے سے نکلتا ہے اب، ہے نا. اور میم؟ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کے ملنے سے نکلتا. ویری گڈ. کیونکہ دونوں ہونٹوں کو جب ہم سختی سے پکڑیں گے ام کے واسطے، تو ہونٹ جو ہے خشک حصہ، باہر کا حصہ ٹچ ہوتا ہے اس سے، باہر کا حصہ سے. واؤ کیسا نکلتا؟ واؤ دونوں ہونٹوں کو آگے کر کے، منہ گول کر کے، پھر پیچھے کھینچنے سے ویری نکلتا. گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. اور یہ جو چوتھا حرف ہم پڑھے فا، اف، یہ کیسا نکلتا؟ یہ دونوں ہونٹوں کو ملا کے اوپر کے دانت سے نیچے کے ہونٹ کو دبانے سے نکلتا، اور ہوا دانت سے. دونوں ہونٹوں کو ملا کے نکالتے. فا کیا بول رہے ہیں ذرا پھر بولیے. اوپر کے جو دانت ہے اس کو نیچے کے ہونٹ میں رکھ کے، اور جو ہوا خارج. سامنے کے 2 دانت، اوپر والے بڑے دانت جو سامنے کے رہتے، 2 بڑے دانت نیچے کے ہونٹوں پہ سختی سے بٹھا دینا، اس کو نیچے کے ہونٹ پہ رکھ دینا کہ اس کو دبانا. دبا کے پیچھے سے جو ہوا کا پریشر ماریں گے، اف، ہے نا، وہاں سے نکلتا. ماشاءاللہ. یہ تختی پڑی ہے فا والی. جی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أف إف أف أف إف أف लंबा रहना, ऐसा अफ इफ पकड़ लेना, हवा सीज नहीं करना. जी अफ कितनी की देर तक सांस चलते, हवा निकलते रहना. अफ नहीं, इफ गलत. अफ ये दूसरा किसका माइक खुला है और किसका माइक खुला है इस वक्त? हाँ पढ़िए. अफ नहीं, आवाज अफ बोल के पकड़ लेना नहीं, आवाज को जारी रखना. ऐसा अफ इफ उफ, लंबा आवाज. अफ नहीं, गलत. आप प्रैक्टिस करें, कल होमवर्क भेजे आप जी और वो मेरा वॉइस मैसेज सुने, जी फिर उसके साथ प्रैक्टिस करना था ना. कैसा मैं कैसा पढ़ा? अफ इफ. आप क्या कर रहे हैं? अफ इफ उफ. नहीं भाई, वैसा नहीं. लंबा करो ना, उसको खींचो ना, सांस छोड़ते रहो ना पीछे से. अफ इफ फैयाज अहमद मुल्ला. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि आप व पढ़िए बरकातुहू। जनाब, आप पढ़िए जनाब. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ इफ उफ और लंबा, अफ और लंबे करो. इफ उफ अफ अलीफ को छोटा करो, फा को बड़ा करो. अफ. आप क्या करें? अलीफ अफ को लंबा कर दो, फा के से सांस नहीं बच रही. जी सर। जी. अफ इफ उफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ इफ लका अफ उफ ले मिनल मुफ ले मुफाफाउ व मुफाफा इफ लका अफ उफ ले मिनल मुफ ले मुफाफाउ व मुफाफा मोहम्मद इसरार. मोहम्मद इसरार साहब नहीं आए. मोहम्मद मुनव्वर साहब. रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. पढ़िए जनाब. शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ इफ लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफौ व मुफाफा इफ लका उफ उफली मिनल मुफली मुफाफौ व मुफाफा। माशाल्लाह, वेरी गुड. फिर आप वो रिकॉर्डिंग में ऐसा रिकॉर्ड करके भेजे आप. अफ इफ उफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ. नहीं ना बोला ना, मैं ऐसा अब जैसा पढ़ूं वैसा भेज दिया, मुझे वो रिकॉर्डिंग का जरा नहीं मालूम, अच्छा, वो मैं फास्ट भी हो जा देखता रहा हूं. है रिकॉर्डिंग में। अच्छा ठीक है, देखिए दोबारा जाके. माशाल्लाह, अच्छा पढ़े आप वैसे अभी. बहुत अच्छा पढ़े. हफीजुद्दीन साहब.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھیے وبرکاتہ. ذرا پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 لکا اف اف لی من المفلی مفافن و مفافا. اف لکا اف اف لی من المفلی مفافن و مفافا. ماشاء اللہ. ریاض الدین جزاک اللہ خیر. بہت اچھا پڑھا. ریاض الدین ریاض الدین عظیم الدین عظیم الدین چودھری اکبر حسین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاء اللہ آپ اچھا پڑھ کے ڈالے. پڑھیے یہاں پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 لکا اف اف لی من المفلی مفا فو و مفا فا. اور ایک بار پڑھی. اف لکا اف اف لی من المفلی مفا فو و مفا فا. ماشاء اللہ ویری گڈ. حروف شفوی کتنے ہیں؟ حروف صفوی 4 4. چار. حروف حلقی کتنے؟ حروف حلقی 6 6. 6. حروف حلقی کس کو بولتے ہیں؟ حلق سے حروف حلقی حلق سے نکلتا ہے. حروف شفوی کس کو بولتے ہیں؟ ٹھوٹ سے خارج ہوتا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا. ویری گڈ. بہت اچھا آپ نے پڑھا. اللہ جزاک اللہ. سیف اللہ خان. سیف اللہ خان. جی السلام علیکم. وعلیکم. کل ہم آپ کا نام کوئی 10 بار پکارے آپ جواب ہی نہیں دیے. جی ڈاکٹر صاحب میری تھوڑی طبیعت گڑبڑ تھی تو میں اسی وقت ذرا. اچھا پڑھیے. ویری گڈ. نو جی پرابلم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 لکا اف اف لی من المفلی مفافن و مفافا. اور ایک بار پڑھے. اف لکا اف اف لی من المفلی مفافن و مفافا. ماشاء اللہ. شیخ احمد صاحب. شیخ احمد. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ. وبرکاتہ.
پڑھیے جناب فا کی ترتیب اعوذ پڑھیے. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اف 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 لك اف اف لي من المفلي مفافا ومفافا اف لك اف اف لي من المفلي مفافا ومفافا. مولوی صاحب بہت خوب, بہت مول اچھا پڑھا آپ نے. مول صاحب ذرا آئین کا بہت پرابلم ہو رہا مول صاحب, صحیح آواز نہیں نکل رہی ذرا. وہ پڑھتے جانا, تختیاں لکھتے جانا, پڑھتے جانا, کوشش کرنا. وہ جی وہ ایپ کا آواز بھی بھیجا میں, وہ ایپ کا آواز کیسا ہے, میرا آواز کیسا ہے, اور جی جی آپ مڈل آف دا تھروٹ نکالے تو وہ خود ہی صحیح ہو جاتا. جی آپ آواز مڈل آف دا تھروٹ سے نکالنے کی کوشش کریے, وہ آئین کا آواز نکلتا. جی آپ آئین پکڑ, آئین بنانے کی آئین کو وہ کرنے کی کوشش کریے, نہیں پکڑے جائے گا. آواز آپ بیچ حلق سے نکالو خود ہی صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. رب العالمین عالمین عالمین, جی بہت ویری گڈ. عالمین. جی جناب عبد القادر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اعوذ ورحمۃ اللہ. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 لکا اف اف لی من المفلی مفافا و مفافا اف لکا اف اف لی من المفلی مفافا و مفافا. ماشاء اللہ. فراست صاحب, جناب فراست. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے فراست صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 لك اف اف لي من المفلي مفافا ومفافا اف لك اف اف لي من المفلي مفافا ومفافا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خرو صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماعیل خرو. جی وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف 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 لک اف اف
من المفل مفافا ومفافا if لك أفل من المفل مفافا ومفافا. माशाल्लाह. थोड़ा और फा को लंबा करना है. एडवोकेट आमिर साहब पढ़े. जनाब आमिर साहब. एडवोकेट आमिर साहब. वालेकुम अस्सलाम. पढ़िए जनाब. थोड़ा लंबा करिए फा को. हाँ. और उफली उफली. शुरू से पढ़िए. शुरू से नहीं. अफ नहीं. इफ. मुफाफा. और एक बार पढ़िए. नहीं. इफ इन नहीं. इफ नहीं. इन नहीं. इफ. माशाल्लाह. माशाल्लाह. वेरी गुड. अहमद मिर्जा बेग. अहमद मिर्जा बेग. वेरी गुड. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. पढ़िए जनाब. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इफ अफ इफ उफ अफ इफ. क्या हुआ भाई? क्या हुआ? गला खराब है सर मेरा. गला खांसी हो गई. खांसी हो गई. चलो वैसे ही छुटकारा मिल गया. चलो कोई बात नहीं. शेख उस्मान याबा. याबा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम. याबा पढ़िए. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अफ इफ उफ अफ इफ उफ अफ इफ उफ इफ लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफा व मुफाफा. इफ लका अफ उफली मिनल मुफली मुफाफा व मुफाफा. माशाल्लाह. हम क्या करेंगे? हम जो है ये भी देखेंगे. हम ये है ना फा. और ये क्या है? फा. माइक बंद कर लीजिए. माइक बंद कर लीजिए सब. हम ये ऐप
ایپ کا دیکھیں گے اس کا پروناؤنسیشن کیسا ہے نا. ہم یہ دیکھیں گے یہ ہمارا جو ایپ ہے یہ اس کا پروناؤنسیشن کیسا ہے. یہ پیج آپ کو نظر آ رہا, میں فا لگا رہا ہوں. فا کیا لکھا انہیں فا پہ دیکھیے آپ, اوپر کا دانت لے کے آ کے انہیں نیچے کے ہونٹ پہ رکھے ہوئے بلیک ڈاٹ بتایا کہاں رکھنا ہے دانت کو. دکھ رہا ہے نا آپ کو. This is articulated from the inside of the lower lip and the lower edge of the two top incisors. اوپر کے دانتوں کو نیچے کے ہونٹ پہ لا کے رکھو ہوگا. وہی بول رہا جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے. ہاں, اب انہیں پڑھنا کیسا یہ بھی دیکھنا ہے. فا اب انہیں کیسا پڑھتا دیکھیں. فا فا فی فو اف 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 فا فا فی فو اف اف اف. ہم کیا کریں گے, یہ جو دوسرے حروف شفوی ہے اس کے بارے میں معلوم کریں گے. با, this is articulated by bringing the two lips together. دیکھو انہیں کیسا دو ہونٹوں کو ملا کے ڈارک کر دیا ہوں, ہے نا, کیسا انہیں وہ کر دیا اس. با بی بو اب 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 با بی بو اب 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 با بی بو اب 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 با بی بو اب اب اب. اب ہم دیکھیں گے میم کیسا کرتا ہوں. میم, this is articulated by bringing the two lips together. اس میں زیادہ ڈیفرنس نہیں بتایا انہیں. میم ما می مو ام 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 میم ما می مو ام ام ام. اب دیکھیں گے واؤ کیسا پڑتا ہے. کیا لکھ رہا ہے انہیں واؤ میں, دیکھیں ہونٹوں کو کیسا گول کر دیا انہیں. ہونٹوں کو کیسا گول کر کے ہونٹوں کو دور ذرا لمبا کھینچ دیا. When pronouncing the letter, the two lips become together and protrude forward slightly. واو وا وی وو او او واو آپ لوگ نہیں پڑھے نا, آپ لوگ مائک بند وا کریں. وی وو او او واو وا وی وو او او واو وا واؤ میں اتنا وہ نہیں ہے وی کیونکہ واؤ کو پھر وو زیر سے نہیں پڑھ سکتے. او ہاں, وہ زیر سے نہیں پڑھ سکتے, اس لیے اس نے کیا کرا, زبر کے بعد ایک دم پیش میں چلے گیا. فا تو ہم دیکھ لیے ہمارا کیسا رہتا ہے نا, فا تو ہم پڑھ لیے. فا فا فی فو اف
if, uf, माशाल्लाह. fa, तो ये भी हम देख लिए. और फिर fa, fi, fu. जी, हम आएंगे अब हम इस तरीके से चलिए, हम यहाँ तक हम आगे पढ़ेंगे. आज हमारा सबक आगे जाएगा. यहाँ से हमारा सबक शुरू होता है. इम्पोर्टेंट है. नए हर्फ हम पढ़ रहे हैं, आप गौर से सुने, है ना. यहाँ तक हम कर लिए. हरूफ हल्की के 6 पढ़ लिए, हरूफ शफी के 4 पढ़ लिए, 10 हर्फ पढ़ लिए. अब हम आगे जाएंगे. आगे जाके हम क्या करने वाले हैं, हम जो है सिमिलर साउंड वाले हर्फ पढ़ेंगे. सिमिलर साउंड वाले हर्फ, जैसे ये है जाल. इसको क्या बोलते हैं? जाल. जाल क्यों बोलते हैं इसको? ये दाल के साथ का है. ये है दाल, ये है जाल. दोनों सेम लिखने का तरीका है इसका. दाल जाल, दाल जाल. और एक है, ये है रॉ, ये है रॉ, और ये है जा, 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 है ना, जा, जा, है ना. और ये है ता, ये है तो, मुस्तालिया का ही तो, है ना, तो. और ये एक है, एक दूसरा जो है, इसमें बताऊंगा मैं. ये जो नुक्ते के साथ आता मुस्तालिया का, ये है वो, ये मोटा पड़ जाता क्योंकि मुस्तालिया का है. इसको पढ़ते वो, है ना. तो अब आपके सामने 3 कैटेगरी आ गई. आपके सामने तीन कैटेगरी यहाँ पे आ गए. जाल, जा, वो. तो जोए, वो. ठीक है. तो मैं इसके बारे में आपको, अब यहाँ पर हम जो बता रहा हूं मैं आपको, ये देखिए, एक है जाल और एक है जा और एक है वो, एक है वो. तो वो का वो है. और ये भी हमारे पास सिमिलर साउंड है इसका भी. वाद, वो, स्वाद, दौद, फाद, दौद, है ना. हम इसको वाद पढ़ते. अरबी मुल्कों में, गल्फ कंट्रीज में इसको दा के आवाज निकालते हैं. बोला दौलिन पढ़ते हो. हम लोग बोला जौलिन पढ़ते. हमारा जेड का आवाज है, उन लोगों का डी का आवाज है. दालिन पढ़ते, हम लोग जालिन पढ़ते. जेड से पढ़ते हम लोग. तो वो कोई मसला नहीं है. आप जेड से पढ़े, कोई वो गलती नहीं है. वो भी सही है, वो भी सही है. अब हम देख रहे हैं ये 4 हर्फ है जो जिनका आवाज सेम है, जिनका आवाज सेम है. एक है जाल, एक है जा, एक है वो, एक है वाद, है ना. इसमें से ये दो कैटेगरी आप देख रहे हैं. ये 2 मुस्तालिया के हैं दोनों भी. ये दोनों भी मुस्तालिया के जो 7 हर्फ है उसमें क्या है ना, आप गौर कर रहे होंगे. तो ये सिमिलर साउंड वाले हर्फ है. और इसके अलावा जो है, मैं आपको सिमिलर साउंड की और भी मिसालें आपके सामने रख रहा हूँ. एक है सा, और एक है सीन, और एक है सौद. ये भी सेम साउंड है. तीनों में साउंड में फर्क नहीं है हमारे पास. ये तीनों के साउंड में फर्क नहीं है. एक है सा, एक है सीन, एक है सौद. हम सब एक ही जगह, एक ही तरीके से पढ़ते. हमको न वैसा नहीं करना है. अब हमको ये तमाम चीजें जो है ऊपर जो बता रहा हूँ, हम जो पढ़े वही मालूम होना. तो उसके माने वो उसके लिहाज से अलग रहते. उसके माने उसके लिहाज से अलग रहते. मैं जैसे पहले बताया था आपको, जल्ला,
ज़ल्ला, ज़ल्ला, दल्ला, ज़ल्ला, ये चारों के माने अलग अलग है। वो जलील हुआ, वो फिसला, वो गया, वो गुमराह हुआ। मैं आपको उसका स्लाइड वो भी भेजूंगा। तो ये सेम साइड वाले को हम कैसा अलग करेंगे, कैसा हम उसको कैटेगरी बना के उसको करेक्शन करेंगे। नीचे का हम सा पढ़े तो सा रहना, सीन पढ़े तो सीन रहना, साद पढ़े तो साद रहना, इसकी कोशिश करना है हमारे को, क्योंकि हमको जो है हम सही नहीं कर रहे हैं, हम जो है सही नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे इसको सही करने के लिए, मैं आपको जो है ये जो कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो कैटेगरी आ रही, ये कैटेगरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर से लेके नीचे तक, इसको बोलते हैं जबान लगाकर, इसको बोलते हैं जबान लगाकर। जबान लगाकर क्या मतलब है? जबान लगाकर का मतलब ये कैटेगरी पहले की जो पहली वाली जो कैटेगरी है ऊपर से नीचे, जाल और सा, ये दोनों को पढ़ते वक्त में जबान लगा के पढ़ना। कैसा लगाना जबान? क्या मतलब है जबान लगा के पढ़ना? कैसा उसको अलग करना दूसरों से? जबान लगाने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। है ना, ये नजर आ रहा है आपको जी? ये आपकी जबान है, ये है ना, ये आपकी जबान है। ये आप क्या करना, जबान पूरी मुंह के बाहर निकाल देना, मुंह के बाहर निकाल के अब यहाँ पे दांतों को पकड़ लेना है। ये जो आपके ये जो आपके ऊपर के दांत है, ये बिठा देना है, जबान पे बिठा दे के पकड़ लेना है इसको। अब जबान को अंदर जाने नहीं देना, पकड़ लेना, ऊपर के नीचे के दांतों को मिला के कतरना बोलते ना, कतर ही देना, बल्कि पकड़ लेना, जबान को अंदर जाने नहीं देना। और ये जो जबान की ये जो दांतों की एड्ज है, ये जो एड्ज है ना, एड्ज क्या रहती है? यहाँ रहती है ये कटिंग एड्ज, ये कटिंग एड्ज जो है ना, जबान पे बैठ जाना है, जबान पे बैठ के पकड़ लेना, जबान को अंदर जाने नहीं देना। अब पढ़ना उसको, आज आज आज, आपकी जबान बाहर रहना, आपके दांत आपकी जबान पे बैठे हुए रहना। आज, इसको बोलते हैं जबान लगा के पढ़ना। जबान लगा के पढ़ना कैसा पढ़ेंगे जाल को? आज, जबान बाहर रहना पूरी आधी से ज्यादा, और ऊपर के दांतों से तो कतरना, पकड़ लेना जबान को, पढ़ना। आज आज, कोई भी देखने वाले को आपकी पूरी जबान बाहर दिखना जितनी निकल सकती। आज आज, जबान लगा के पढ़ना बोलते उसको। जबान किसको लगाना? दांतों के एड्स को, है ना, दांतों के एड्स को लगाना। जबान इतनी बाहर आ जाना, आप उसको जबान को पकड़ लेना, कतर के पढ़ना, नीचे से भी पकड़ लेना, ऊपर से भी, दोनों तरफ के दांतों से पकड़ लेना, जबान को अंदर जाने नहीं देना, और फिर पढ़ना। क्या पढ़ना? जाल और सा, ये दोनों भी वैसे से। कैसा पढ़ेंगे आप इसको? जबान से लगा के आज आज, जबान बाहर निकाल। और क्या पढ़ेंगे? आज आज, इसको भी वैसी पूरी जबान बाहर, इसको भी कतर के पढ़ना। आज 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 आज, आपकी जबान मुंह के बाहर रहना। समझ में आ गया? आप ये दोनों हर पढ़ते वक्त में ये और ये और ये, है ना, जाल और सा पढ़ते वक्त में जबान लगाकर। क्या मतलब जबान लगा? दांतों की एड्स को जबान लगना, कतरना, फिर पढ़ना। आज 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 आज, इसको बोलते हैं जबान लगा के पढ़ना। अब हम इसको अलग अलग कर रहे हैं, हम ये सीखेंगे, ये सीखेंगे, ये सीखेंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। हम वो पढ़े तो वही वो मालूम होना कि ये जा है, ये जाल है, ये ज़ा है, ये वो है, ये मालूम होना। तो कैसा कैसा उसको उसके मखरज से निकाले तो आवाज अलग अलग होती। उसका मखरज क्या है? जबान लगा के, यानी जाल पढ़ते वक्त में आपके दांतों को जबान लगना। आज देखिए टिपिकल आवाज निकलता है, ये एक टिपिकल आवाज निकलता हम, है ना। आज आज, हमको क्या करना है? अब हम क्या करेंगे?
اب آپ اللہ آپ کو اچھا رکھے، ہم جو ہے یہاں پہ از از اور ہر بار زبان لگائیں گے، پریکٹس کریں گے، اتنی پریکٹس کریں گے کہ ہمارا زال صحیح ہو جانا، ہمارا زال جو ہے صحیح ہو جانا. کیسا؟ از 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 ہے نا. اب پڑھنا اس کو جتنا بار ہو سکے آپ پڑھتے رہنا 3 سیٹ میں 18 لائن لکھنا پڑھنا. کیسا؟ از ہر بار آپ کی زبان باہر اور آدھی زبان کے بیچ میں لا کے دانتوں سے قطرنا اس کر کے جب پڑھنا، جب دانت لگتے زبان کو جب پڑھنا اس کو. از از بھاگنا نہیں، اب بھاگ نہیں سکتے آپ، سلو پڑھنا پڑتا آپ. از 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 پوری قرآن میں جب بھی زال آئیں گا آپ ایسی پڑھیں گے. الذی اذا ذکروا، اذا گھڑی گھڑی آتا ہے، اذا اذا ایسا کریں گے زبان باہر نکالیں گے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ زبان لگا کر پڑھنا. زال کون سا حرف ہے؟ زبان لگا کر پڑھے. سا کون سا حرف ہے؟ زبان لگا کر پڑھے جانے والا. آپ کیا کریں گے؟ یہ پورے 18 لائن لکھیں گے ہے نا، یہ پورے 18 لائن لکھیں گے. کتنے؟ 18 لائن. اگر کاپی چھوٹی ہے تو 2 صفحے لکھیں گے از، اور پڑھتے ہوئے لکھیں گے زور زور سے. از از اتنی پریکٹس کریے جب بھی قرآن میں زال آئے آپ کی زبان لگا کے پڑھنا. الذی اذا ذکروا ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالها ہے نا. بہت ہے، زا کا استعمال اتنا ہے، بھرا ہوا ہے قرآن زال سے. آپ کی زال صحیح رہنا. کتنے لائن لکھیں گے؟ 17. اور پھر اسی طریقے سے اس کو بھی، اسی طریقے سے اس کو بھی. اس 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 اس. تین سیٹ. کتنے سیٹ؟ 3 سیٹ. 3 سیٹ پورے لکھیں گے آپ. اس 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 ہے نا. یہ سب کو ساکن کریں گے، سب کو ساکن کریں گے، سب ساکن. 18 لائن لکھیں گے. سا کو بھی زبان لگا کے پڑھنا ہے ویسی. اس 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 زبان کیسی رہنا؟ باہر قطر کے پڑھنا. اس 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 اس. تھوڑا اسٹارٹنگ میں تھوڑی مشکل ہوگی، ایک بار آپ اس کا پکڑ لیا نیک پھر مشکل نہیں ہوتی. تو آپ کیا کرنا، اس کے 2 صفحے، اس کے بھی 2 صفحے لکھنا، اور پھر اس کے بعد اس کی بڑی تختی. اس کی بڑی تختی کیسا لکھیں گے آپ؟ اس کی بڑی تختی بھی زبردست طریقے سے لکھیں گے ہے نا. آپ کو آسان ہے، میں ایسا فارمولا بتا دیا اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی آپ کی. از لکا از، از لکا از. ازلی ازلی من المزلی من المزلی مزازوں
ومزازا إذ لك أذ أذلي من المزل جہاں جہاں زال ہے زبان لگانا زبان باہر نکالنا اور دانتوں سے پکڑ لینا جب پڑھنا دال مزلی مزازوں بھاگنا نہیں بھاگے تو صحیح نہیں ہوتا وہ مزازا اذ لک از ازلی من المزلی مزازوں و مزازا ویسی سا کی تختی لکھنا اس لک اس اس لک اس لک اس اسلی اسلی من المسلی من المسلی مساسوں ومساسا اب اس کو پڑھتے جائیے اس لکا اس اسلی جزم اس لکا اس آپ جب سا پڑھیں گے زبان باہر جب بھی سا پڑھیں گے زبان باہر اور دانتوں سے قطر کے جب پڑھنا اس لکا اس اسلی من المسلی آہستہ آہستہ پڑھیے پورا غور کرتے ہوئے پڑھیے زبان باہر نکال کے پڑھیے دانتوں سے قطر کے پڑھیے من المسلی مساسوں و مساسا سلو پڑھیے لیکن پورا زبان کو لگا کے پڑھنا سا پڑھتے وقت میں زبان لگنا دانتوں کے ایڈز کو دانتوں کی جو کٹنگ ایڈز رہتی جو جہاں کاٹنے والا حصہ رہتا تیز حصہ رہتا کنارہ دانتوں کا کنارہ لگنا ہے نا اس لکا اس اسلی من المسلی مساسوں و مساسا اس لکا اس ہر بار زبان لگا کے پڑھنا زال کو بھی اور سا کو بھی کیونکہ دونوں بھی زبان لگا کے پڑھے جانے والے حرف ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہے نا زبان لگا کے پڑھے جانے والے اس لکا از زال بھی ویسی ازلی من المزلی مزازوں و مزازا اس لکا اس اسلی من المسلی مساسوں و مساسا میں کیا کر رہا ہوں آپ کو کیٹیگری وائز الفابیٹس کو الگ کر دے رہا ہوں تو آسان ہو جاتا سیکھنا اب میں کیا کر رہا سملر ساؤنڈ والے 2 حرف آپ کو آج کرا دیا سملر ساؤنڈ والے 2 حرف میں آج میں آپ کو کرا دیا مٹا دیتا ہوں یہ ہمارا سملر ساؤنڈ والے حرف یہ ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں پہلے یہ کیٹیگری پڑھ رہے ہیں فرسٹ از ناؤ دس کیٹیگری زبان لگا کر پڑھے جانے والے زال اور سا پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے زا اور سین پڑھیں گے نیکسٹ ڈے پھر اس کے بعد کیا پڑھیں گے یہ مستعلیہ کے موٹے والے ہم کو معلوم ہوتا کیسے ہے نا کیسا پڑھنا ہے اس کو معلوم ہمارا ہاں تو یہ کیا کریں گے ہم جو ہے اب ہم یہ زبان لگا کر پڑھے جانے والی یہ پہلی کیٹیگری شروع کریں ہم یہ والی کیٹیگری اب اس کی خوب پریکٹس کریں گے جب یہ 2 اچھے ہو جائیں گے تو یہ 2 پڑھیں گے یہ 2 اچھے ہو جائیں گے 2 پڑھیں گے ہم قریب آ جائیں گے وہ یعنی تقریباً ہم باقی کی چیزیں میں بتاتے جاؤں گا آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے میں آپ کو جو ہے پورے 28 حرف کور کرا دوں گا اور ایسا کور کرا دوں گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے اور آپ کے پورے 28 حرف آپ کے صحیح ہو جائیں گے بہت سمپل ہے تھوڑا سا آپ پریکٹس کرنا تھوڑا سا ذرا غور فکر کر کے تھوڑا سوچ کے صحیح کر لینا اور خوب اتنی پریکٹس کرنا سورہ پڑھتے رہنا پورے
ہمیشہ کے لیے ہر حرف صحیح ہو جاتا. میں آپ کو 15 دن کا 2 ویک 1 ویک کے اندر یہ پورا کرا دیتا ہوں آپ کو, اور آپ صحیح پڑھنے لگ جائیں گے انشاءاللہ. میں اس کو ایسے, اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے سورے لے کے آپ کو بتاؤں گا. دیکھو ہا آ گیا, مرکزی حلق سے پڑھنے کا ہے. زال آ گیا, زبان لگا کے پڑھنا ہے. زا آ گیا, سیٹی دار پڑھنا ہے. میم آ گیا, ہونٹوں سے پڑھنا ہے. فا آ گیا, ایسا پڑھنا ہے. ایسا کرتے 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 پریکٹس کرتے کرتے ہمارے کو ہر حرف کی پوری کہانی معلوم ہو جاتی. کوئی حرف ہمارا غلط نہیں رہتا. جہاں پہ جو حرف جیسا پڑھنا ہے ویسی پڑھیں گے تو وہ ایگزیکٹ معنی وہی رہیں گے وہاں پہ. جب رہیں گے, نہیں تو پھر نہیں رہیں گے, سب غلط ہو جائیں گے. ہم کو عربی معلوم نہیں, ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمارے کو پتہ ہی نہیں چل رہا. ہم لوگ کیا ہے, ہم لوگ جو ہے بالکل حالت نشہ میں. حالت نشہ میں اس لیے بول رہا ہوں ساری. قرآن میں پہلے بھی بتایا تھا آپ کو, اللہ میاں بولے جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی, شراب پی رہے تھے لوگ پہلے کیسا, ایک دم حرام ہے بولے تو لوگوں پر سختی گزری گی بول کے آہستہ 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 اس کے احکام جو ہے آئے. پہلے کیا بولے اللہ میاں, ایک دم نہیں بولے کہ شراب نہ کو پیو, کیونکہ اب سالوں سے پی رہے تھے, لوگوں کو عادت تھی تو سخت ہو جاتا رول. پہلے آہستہ اسٹیپ ون میں اللہ میاں کا ایک حکم آیا, قرآن میں ہے ابھی بھی, اے ایمان والو جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. لکھا ہوا ہے اس میں, لا تقربوا الصلاۃ الا سکارا, ایسی کچھ آیت ہے. یعنی تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں رہیں گے. سکارا مینس وین یو آر ڈرنک, جب تم پیے ہوئے ہو تو تم نماز کے پاس مت جاؤ. لکھا ہوا ہے قرآن میں ہے ایک آیت. بتاؤ میں کون سی آیت میں بتاؤں. جب تک, کب تک نہ کو جاؤ. دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے جب تک تم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. جب تک تم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو, کون سی آیت پڑھ رہے ہو, کیا وہ آیت کا کیا مطلب ہے, اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے وہ آیت میں, وہ آیت ہے کیا, جب تک وہ آپ کو یعنی پڑھتے وقت میں پورا سمجھ میں آنا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, یہ آیت کیا بول رہی, یہ آیت کیا اللہ میاں اس میں کون سا حکم نازل کر رہا, یہ آپ کو سمجھ میں آنا آپ پڑھتے وقت میں. تو اللہ میاں کیا بول رہے ہیں, تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تک تم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. جب تم کو سمجھ میں آنے لگے, یعنی تمہارا ہوش میں آ جاؤ, تم نشہ ختم ہو جائے, پھر جاؤ نماز کے پاس, تو تم کو معلوم ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. اب چلو یہ تو قرآن میں آیت ہے. اب ہم لوگوں کو لے لو آپ, کیا ہم لوگوں کو سمجھ میں آ رہا پڑھتے وقت میں؟ کوئی سورہ پڑھ رہے, زبانی یاد ہے ہمارے کو, رٹے ہوئے ہیں, ہم کو معلوم ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں, ہم اس میں کیا مطلب ہے, کیا معنی کیا نکل رہا ہے, ہم کو نہیں معلوم کہ ہماری لینگویج نہیں ہے. ہم تو ویسے ہی نشے میں ہیں, 24 گھنٹے نشے میں. ہم بن پیے مجھ پہ نشہ چھایا ہے, بغیر پیے کے نشہ ہے ہمارا, پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے. اور اللہ میاں قرآن میں بول رہے ہیں تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تک تم کو یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. ہم تو پوری زندگی سمجھ میں نہیں آیا ہمارے کیا پڑھ. جاؤ, پیے ہوئے بھی نہیں ہے اوپر سے, چلو پیے ہوئے ہے تو چلو کم سے کم یہ بھی ہاتھ سے گیا, وہ بھی ہاتھ سے گیا, روڈ پہ آ گئے. ذرا قرآن کی آیت پڑھو, نکالو اس میں سے, آپ جا کے ترجمہ پڑھو. میں اگر آپ کو غلط دکھ رہا ہوں تو جا کے دیکھو. اے ایمان والو جب تم حالت نشہ میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم کو یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. اب ہمارے اوپر سوچ لو, کیا میں نماز پڑھتے وقت میں سمجھ میں آ رہا میرے کو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. کیوں؟ میرے کو لینگویج نہیں آتی. مولانا ہم تو دنیا پرستی کی شراب پیے ہوئے ہیں. ہاں, ہم تو بن پیے مجھ پہ نشہ چھایا, پہلے بول گیا. تو آپ دیکھو قرآن کیا بول رہا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. ابھی تو ابھی ہم لوگ صحیح پڑھنے کی اس میں ہے. ابھی اس کے بعد ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیسا پڑھنا ہے وہ سیکھ رہے ہیں. جب وہ آنے کے بعد ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تھوڑا لینگویج بھی تھوڑا پہ بھی غور کریں گے کہ ہم کو پتہ بھی چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کم سے کم ترجمہ تو یاد کر سکتے ہیں ہم, سوروں کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی
पढ़ लिए तो कम से कम सूरा पढ़ते वक्त में आपका वो तर्जुमा आपके जहन में घूमते रहता, कम से कम ये तो कर सकते ना, तर्जुमा भी जैसा सूरा याद करें वैसी तर्जुमा भी याद कर सकते, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड। हम इंटरेस्टेड नहीं है ना, हमारे पास टाइम नहीं है ना करने के लिए, ये कर रहे हैं सब होते हैं हमारी जान को। वो भी एक नमाज पकड़े तो एक नमाज छोड़ने वाले हम लोग। चलो आज शॉपिंग को गए ना, तो नमाज माफ है। आज फैमिली के साथ शॉपिंग को गए थे ना भाई आप, अब कैसा पढ़ेंगे, रास्ते में कहाँ गाड़ी रोकेंगे, कैसा होगा, होटल में खाने को गए तो कैसा नमाज पढ़ेंगे, बाजार को गए तो क्या करेंगे, सफर में है तो क्या करेंगे। मसला हमको तो बहाने चाहिए नमाज छोड़ने के। तो एनीवे ये एक दूसरा सब्जेक्ट है। तो हम आज क्या करें, हम आज 2 हर्फ पढ़े। ये 2 हर्फों को आपको क्या करना है, ये ऊपर की तख्ती नीचे की तख्ती लिखना है। मैं आप लोगों को ये वॉइस मैसेज में ये दोनों तख्तियां भेजूंगा, अलग अलग पढ़ के बताऊंगा। उसको खूब सुनना, खूब सुन के उसका सही तलफ्फुज मैं बता भी दिया हूँ क्लास में, आप भी वैसी करके आपके 2 दिन, आज का पूरा दिन खाली है, कल का पूरा दिन खाली है, 24 यू हैव 48 आवर्स। आप सैटरडे को आएंगे, आपकी जाल और सा सही हो जाना चाहिए, ताकि मैं फिर दूसरे हर्फ बताऊं। अभी करना है ना हमारे को, 18 हर्फ बाकी है अभी हमारे, हमको करना है। आप जल्दी जल्दी आप लोग याद करके आते गए तो मैं अगले 2 हर्फ बताते जाऊं। हमको वक्त कम है, काम ज्यादा है। हम लोग नींद में से उठे तक 30-40 साल हो गए, अब बच गया टाइम, बहुत कम बच गया, बाद लोगों का तो बहुत ही कम बच गया। तो अगर अभी भी स्पीड में नहीं करेंगे तो फिर कैसा होगा। जरा तेज करिए, जरा इंटरेस्ट से करिए, थोड़ा जोर लगाइए, थोड़ा आखिरी जोर लगाइए, और इंशाल्लाह सही हो जाएंगे पूरे हमारे। और हम अच्छा पढ़ना, जब भी हम पढ़ेंगे हर चीज अलग अलग रहेंगी और पढ़ने का मजा भी आएगा जब। तो आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल है, कोई डाउट है, ये जो कैटेगरी आज की जो मैं बताया, इस पे आपको कोई, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलवी साहब, जो आप ये बोले ना जा का, तो ये दाल का, तो अगर अपन जाल के पहले अलिफ लगाए तो जुबान के ऊपर दांत रह रहे, लेकिन जाल के बाद में अलिफ लगाए तो वो जुबान के ऊपर दांत नहीं रह रहे ना मौलवी साहब? पहले से लगा के रख के शुरू करना। इज़ा है ना, इज़ा कैसा नहीं आता, बराबर आता, प्रैक्टिस करो, हो जाता। शुरू जबान लगा दे के शुरू करना। मौलवी साहब, दूसरी बात ये जो से सा है, सा तो इसका अरबी में इस्तेमाल होता है मौलवी साहब? ये अरबी वर्ड ही है यार, पूरी कुरान में भरा हुआ है यार सा। ये नहीं सुना था मैं कि सा उर्दू में इस्तेमाल होता, अरबी में नहीं होता। वो अरबी में जो नहीं होता मैं बताता। अरबी में जो है ये अरबी में जो है टा नहीं होता, अरबी में जो है पा नहीं होता, है ना। ये सा है अरबी में। ये आप जो बोल रहे हैं ये है, ये अरबी में नहीं है, ये अरबी में नहीं है, मालूम है ना आपको। अब पाकिस्तान वालों का बा से लिखते, पाकिस्तान बोलते हो, पाकिस्तान नहीं लिखते, मालूम है ना। हाँ, बा से लिखते हो, नहीं है, पा नहीं है वहां, टा नहीं है वहां पे। अरबी में टा और पा नहीं है, ठीक है। सा है, सा है, सा पढ़ना है। सलासा, 3 सलासा है ना, और बहुत अल्फाज है, भरा हुआ है यार पूरा। तो ये याद करके आए, अब अच्छा, कुछ मुश्किल नहीं है। आप मेरा वॉइस मैसेज सुनते रहे, उसके साथ प्रैक्टिस करें, सफे लिखते जाएं, पढ़ते हुए लिखे, तो आप एक सफा लिखे तक आपका सा अच्छा हो जाता है, एक सफा लिखे तक आपका जाल अच्छा हो जाता है। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है बहुत। एक छोटा डाउट है जी, एक छोटा डाउट है सर जी। ये आज पढ़ रहे तो हम जबान बाहर अच्छा निकल रही और उसमें दांत दब रहे, इज ये भी बाहर आ रहा,
उज جی में जो है वो जरा जबान का थोड़ा हिस्सा जो है बाहर आ उज हाँ ये آپ کیا ये کرنا ہے हाँ زال बोर्ड پڑھتے पे जो آپ زال پڑھتے خود میں زبان باہر نکال کے دانتوں سے پکڑنا ہے بس کرو ہو جاتا ہوں उज उज वही थोड़ी सी आ रही जबान बाहर पूरी ज्यादा जबान बाहर नहीं आ रही साहब پہلے उज کیا کرو زبان کو اور پوری باہر لا لو ایک پلیئر رہتا ہے अच्छा دیکھو हाँ ایک پلیئر हाँ رہتا ہے دیکھو ٹول رہتا ہے ایک پلیئر بول کے آتا پلیئر زبان کو پکڑ لو باہر آتے ہی نہیں آ رہی تو پکڑ کے हाँ کھینچو زبان کو پلیئر سے जी اندر جانے نہ دو اس کو اندر جانے نہ دو پکڑ کے رکھو اس کے بعد دانتوں کو بٹھا کے پڑھو پہلے پکڑ کے پھر پلیئر چھوڑ دو उज उज ہاں آپ उज گھر میں کریں گے تو آسان ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو جائیں گے बात है ठीक है ہو جائیں گا انشاءاللہ ہم لوگ ہمیشہ پکڑ کے ہی رکھو ہم لوگوں کا کانسنٹریشن سحری پہ ہے افطار پہ ہے مولانا ایک پوچھنا تھا جی ہم نے پہلے پڑھا تھا تو اس میں یہ تھا کہ زال کی آواز جو ہے اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے اس کو اور تو زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ نہیں کو لگا کر وہ دوسرا ورڈ ہے میں بتاؤں گا وہ آپ اس کے بعد آنے والے حرف کے بارے میں بول رہے ہیں اچھا ہاں یہ زال ہے یہ زال یہ دال کے وجہ رہتا ہے نہیں دال زال وہ جو ہے وہ زا ہے زا اس کے بعد جو آ رہا وہ را کے ویسا لکھا ہوا رہتا را پہ نقطہ نہیں رہتا یہ زا پہ نقطہ رہتا آپ اس کے بارے میں بول رہے ہیں اپن کل پڑھیں گے انشاءاللہ سیٹرڈے بہرحال الحمدللہ آپ لوگ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں کافی دلچسپی سے بہت شوق سے اور ماشاءاللہ رمضان کی اس میں بھی روزوں میں اور اتنی مصروفیتوں میں اور دوسری تمام عبادتوں کے درمیان جو ہے وقت نکال کے کیونکہ ہم جو ہے یہ بھی قرآن پڑھنے کے مماثل ہے ہمارا ثواب جو ہے ایز گڈ ایز قرآن پڑھنے کے ویسا ہے ہم اتنی دیر میں ایک آدھا پارہ پڑھ سکتے تھے ہوں گے لیکن آدھا پارہ پڑھنے کا جو ثواب ہے ہم کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا اس میں کیونکہ پہلے ہم صحیح کریں گے اور اس کے بعد جتنا پڑھیں گے وہ صحیح رہیں گا نہیں تو ہم زندگی اور غلطی پڑھتے رہیں گے پھر تو کبھی نہ کبھی تو ہم کو صحیح کرنا ہے نا اپنا قرآن الحمدللہ جتنا جلدی اچھا ہو جائے بہت اچھی بات ہے کیونکہ صحیح پڑھیں گے تو ثواب بھی ہم کو زیادہ ملے گا تو الحمدللہ ہمارے مخارج بھی صحیح ہو جائیں گے اور یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ لوگ میرے ساتھ پوری پریکٹس میں جیسا جیسا بولا کرتے ہوئے گئے پورے حرف ختم ہو گئے ہمارے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے مخرج بھی صحیح ہو جائیں گے ہمارے مد بھی صحیح ہو جائیں گے ہمارے خلخلے ہمارے غنے بھی صحیح ہو جائیں گے اور جو چیزیں ہم پڑھ کے آپ پورے صحیح ہو جائیں گے ہم لوگ وی آر ویری کلوز ٹو اوور ٹارگیٹ آپ ہمت مت ہاریے تھوڑا اسٹرانگ ہو کے بولیے میں پورا ختم کر کے چھوڑوں گا اس کو میں آئی ول ناٹ ڈراپ آؤٹ نہیں ہوں گا میں بہت سے آپ دیکھیں گے اپنے کلاس میں 90 لوگ رہتے تھے 80 لوگ رہتے تھے کتنے ڈراپ آؤٹس ہو گئے 20 کے قریب لوگ نہیں آ رہے 60 رہ گئے اب 60 رہ گئے اور ابھی ہم کو 2 مہینے کا کورس باقی ہے ابھی وی آر ہاف وے تھرو بھی نہیں ہے ابھی 2 مارچ آئیں گے 2 اپریل آئیں گے تو ہاف وے تھرو ہوتا تو وی آلریڈی ڈراپڈ اراؤنڈ 40 پیپل 30-40 پیپل تو لوگ جو ہے ڈراپ آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں تو یہ تو ایک ٹرینڈ ہے یہ پرسنٹیج جو ہے کوئی نہیں ہر بیچ میں ایسے ہی ہوتا ہر بیچ میں ہر وقت ایسے ہی ہوتا اتنے پرسنٹیج کیسا بھی ڈراپ آؤٹ ہوتے پہلے مہینے میں اتنے دوسرے مہینے میں اتنے تیسرے مہینے کے بعد سے نہیں ہوتے اس کے بعد لوگوں کو اب تو پورا کر کے چھوڑیں گے تو الحمدللہ اس بار ہمارا پرسنٹیج بہت اچھا ہے آپ لوگ ماشاءاللہ بہت دلچسپی سے بہت شوق سے بہت ہی لگن سے اور ہوم ورک بھی کر کے بھیج رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس بیچ میں جو ہے کافی اچھے اسٹوڈنٹ جمع ہوئے ہیں آئی ایم ویری ہیپی ود یور ڈیڈیکیشن پرفارمنس اچھا پڑھ کے سنا رہے ہیں سبق بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اور میرے کو امید ہے باقی کے چیزیں بھی میں جتنا ہو سکے آسان کر کے بتاؤں گا اور اب جو 3-4 چیپٹر رہ گئے ہیں جو ذرا ڈیفیکلٹ والے جو ذرا اہم چیپٹر رہ گئے ہیں ہم یہ جیسا ہی مخارج ختم ہوئے وہ 1 بائی 1 اس کو لے کے ختم کریں گے
اس کے بعد آپ کی قرآن ایک دم صحیح ہو جائیں گی اور آپ کو اتنا لطف آئیں گا. میں واللہ میں بول رہا ہوں جب یہ ہمارے جو باقی کے 2-3 چیپٹر ہم پڑھ لیں گے جو بچے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ قرآن پڑھیں گے تو ایک الگ ہی لطف آئیں گا آپ، کیونکہ وہ اس کے بعد کے جو چیپٹرز آ رہے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہے. اور آپ کو قرآن پڑھ آپ اگر پہلے اب پریزنٹ ہماری کیا سچویشن ہے معلوم، اگر میں یہ سوچ کے بیٹھا میں آج پاؤ پارا پڑھوں گا، ایک صفحہ پڑھنے بعد نیند آنا شروع ہو جاتی، اس کے بعد دوسرے صفحے پہ شیطان بولتا اثر میں پڑھیں گے، اب رکھ دو سو جاؤ، اثر میں پڑھیں گے، اثر میں نہیں ہوتا، مغرب میں بولتا مغرب میں نہیں ہوتا، عشاء میں بولتا عشاء میں نہیں ہوتا، قطر آج ہوتا ہی نہیں. پھر دوسرے دن وہی کہانی رہتی. پھر ہم ایک آدھا پارا پڑھیں گے بول کے بیٹھتے، پاؤ پارا پڑھتے ہی ہماری حالت خراب ہے، دلچسپی کم ہے. لیکن جب آپ یہ پورا کورس کے پورا چیزیں پڑھ لیں گے اتنا مزہ آئے گا. آپ پاؤ پارا پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، آپ آدھا پارا پڑھیں گے کیونکہ آپ کو اتنا مزہ آئے گا. جب واللہ ہی بول رہا ہوں میں آپ کو فزیکلی کر کے بتاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ. تو جب تھوڑا سا انتظار کریے اینڈ when we will complete all the lessons, we will really enjoy reading Quran. آپ بولنا مول صاحب کیا مزہ آ رہا قرآن پڑھے تو میں آدھا پارا پڑھوں گا بول کے بیٹھتا ہوں، میں ایک پارا پڑھ کے اٹھتا ہوں. ختم کرنا ہی دل نہیں بولتا، آپ کا قرآن رکھنا ہی دل نہیں بولتا. یہ کیفیت پیدا ہونا ہمارے اندر اور we will try for that. ہم کو ضروری ہے بس وہ پیدا کرنے کے لیے. ہم قرآن سے جڑے ہوئے رہے، ہم قرآن سے لگے ہوئے رہے. قرآن جو ہے تمام دکھوں کا مداوا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جائے پرا نہیں ہے، کوئی چھپنے کی جگہ ہی نہیں ہے ہمارے. آپ قرآن کو جتنا مضبوطی سے اگر ہماری پوری قوم پکڑ لی قرآن لے کے بیٹھ گئی تو آپ دیکھو حالات کیسے بدلتے. دیکھو حالات بدلنا اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم لوگ خالی اخبار پڑھتے بیٹھے تو حالات نہیں بدلتے. آپ جو ہے بیٹھے قرآن کو تھام لے. جب ہے نا ابن ہریرہ معلوم ہے نا، ابن ہریرہ جو صحابی تھے جن سے جو ہے 3000 حدیثیں جن سے مروی ہے، جنہوں نے 3000 حدیثیں حضور کی سنائی ہیں. تو انہوں جب حضرت عمر کا زمانہ آ گیا تو حضرت عمر کیا کرے، ابن ہریرہ کو بولے تم گورنر ہے بحرین کے، بول کے بحرین کو بھیجا دیے ایسا گورنر بنا. ابو ہریرہ سوری ہاں وہی بھول گیا تھا. ابو ہریرہ بولتے بلی کے بچے کو بولتے ہریرہ. ابو ہریرہ بولتے بلی کے بچے کا باپ. ان کو بلی پالنے کا بہت شوق تھا اور ان کے استینا جو رہتے بڑے بڑے ڈھیلے استینا رہتے تھے زمانے میں، چوڑے چوڑے. وہ استین میں بکری کا بلی کا بچے کو بٹھا لیتے تھے. جب بھی ایسا ہاتھ اٹھاتے تو اندر سے بلی کا بچہ چھانٹتا تھا. تو لوگ ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا، بلی کا باپ. تو وہ زمانے میں لقب رکھتے تھے، لوگوں کے نام رکھتے تھے اچھے. تو ابو ہریرہ تو ان کو گورنر بنا کے بحرین کو بھیج دیا حضرت عمر کے زمانے میں. دور دور تک سلطنت پھیل گئی تو انہوں بحرین کو چلے گئے، وہاں جا کے گورنر بن گئے. اب وہاں پہ جا کے انہوں بیٹھے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بیٹھے ہوئے. وہ اپنے آفس میں ان کا جو بھی مکتب تھا، جو جہاں پہ بیٹھنے کا تھا گورنر کا جو تھی، وہاں بیٹھے ہوئے. کوئی آ رہا ہی نہیں ان کے پاس، ملنے کے لیے بھی نہیں آ رہا کوئی. کیا ہے، لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے قرآن پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے قرآن پڑھ رہے. انہوں بولے میں 3 مہینے ہو گیا ایک کیس بھی نہیں آیا میرے پاس. نہ کوئی کسی کے پیسے کھا گیا، نہ کوئی چرایا، نہ کوئی لڑا، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی فساد، نہ کوئی. ہر کام صحیح چل رہا سب. ہر آدمی جو ہے اپنا فرض ادا کر رہا. جس کو دیکھو قرآن لے کے بیٹھے ہوئے، ٹائم ملتے ہی قرآن لے کے بیٹھ جا رہے لوگ. اب دادا جھگڑے کہاں سے ہوئے؟ انہوں بولے میں کیا حضرت عمر کو بولے کئی کاستے بھیجے میرے کو یہاں پہ، ایک آدمی نہیں آتا میرے پاس دن بھر میں، نہ کوئی جھگڑا ہوتا، نہ کوئی میرے کو کوئی کام کرنے کا کچھ یعنی کام ہی نہیں ہے یہاں پہ. میرے کو واپس بلا لو، میرے کو واپس بلا لو واپس. انہوں بولے نہیں گورنر ہے تم، بیٹھے رہو، کچھ ہوا کرا تو دیکھنا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، کچھ ہوا تو رہنا نا کوئی نہ کوئی. تو یہ حالت تھی. لوگ اتنا سکون، اتنا آرام، کوئی کسی کا مال نہیں کھا رہا، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، کوئی گورنر کے پاس کوئی کیس لے کے نہیں آ رہا. گورنر بور ہو جا رہا بیٹھے بیٹھے، کوئی نہیں آ رہا بلکہ. آج کل یہ حالت ہے عدالتوں میں. اتنے کیسا ہے 25 سال ایک کیس چل رہا، 50 سال ایک کیس چل رہا.
اور نئے کیسا آتے جا رہے ہیں, عدالتیں بھری ہوئی ہے, وکیلاں بھرے ہوئے ہیں, انہیں اس کو ڈبا رہا, انہیں اس کو ڈبا رہا, اور قرآن چھوڑ دیا, ڈبانے میں لگے ہوئے, ہے نا. کیا الٹا ہو گیا نا معاملہ. بھائی قرآن پکڑو تو معاشرہ خود ہی صحیح ہو جائے گا. معاشرہ صحیح کرنے کا کیا اللہ میاں ہمارے کو وہ بتا دیے کہ ہمارے کو کی دے دیے, ہم لوگ وہ چھوڑ کے جو ہے کیسا ہم بک کر لیتے بیٹھے ہوئے کہ بھائی کے خلاف, اماں کے خلاف, باوا کے خلاف, رشتے داروں کے خلاف, اس میں طلاق کی کیسا, یہ کیسا, وہ کیسا. آپ دیکھو عدالتوں کا کیا حال ہے. عدالتوں میں آپ آج کیس ڈالے تو 25 سال تک اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا, پیشیاں بدلتے رہتے, خالی ڈیٹ بدلتے رہتی. تو anyway, تو پھر کیا ہوا, میں خیر اس کو ختم کر کے میں بات ختم کر دیتا. تو ابو ہریرہ کیا کریں, بیزار ہو گئے بیٹھے بیٹھے, تو انہوں کیا کرے, یہ کپڑے کا کام شروع کرے. بہت ایک اچھا کپڑا آتا تھا جس سے کندورے سے لاتے تھے, عربی ڈریس. تو وہ بحرین بہت بڑا سینٹر تھا بزنس کا, 4 طرف سے جہازاں آ کے وہاں ٹھہرتے تھے. تو انہوں ایک اچھے والا کپڑا رہتا, وہ کپڑا امپورٹ کرا کے, بھاری والا کپڑا وہ امپورٹ کرا کے انہوں بیچتے تھے. تو ان کو بہت فائدہ ہو گیا, ان کو بہت منافع آنے لگا, کیونکہ ان کے پاس کام بھی نہیں تھا دن بھر, یہ تو بھی کریں گے بول کے شروع کرے بیکاری. تو یہ بہت چمک گیا. تو حضرت عمر کو معلوم ہوا انہوں بہت بزنس کر رہے, بہت منافع ہو رہا ہے, انہوں بہت امیر ہو گئے. انہوں بولے تمہاری آدھی دولت خزانے میں داخل کرو, گورنمنٹ کے خزانے میں. انہوں بولے, ابو ہریرہ بولے کیوں, میں محنت کر رہا ہوں, میں یہ اپنا کام کاروبار کر رہا ہوں, میں اپنا خالی وقت میں کہیں کو دوں آدھی میری یعنی پروفٹ میں کہیں کو دوں. حضرت بولے نہیں, تم گورنر ہے بول کے لوگ تمہارے سے خرید رہے ہیں, تمہارے سے ذرا یعنی ڈر کے مارے, تمہارا بزنس اچھا ہو رہا, تم گورنر ہے بول, تو تم گورنمنٹ آدھا پروفٹ گورنمنٹ میں داخل کرو, سرکاری خزانے میں داخل. انہوں بولتے میں نہیں داخل کرتا, انہوں بھی بدو رہتے ذرا ضدی, دونوں میں بہت جھگڑا ہو جاتا. تو آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے دونوں میں بڑا کشمکش چلی بہت زمانے تک. اسی پوائنٹ پہ انہوں بولے میں نے ضد پہ آ گیا, میں نے دیتا ہوں. تو حضرت عمر بولے نہیں, تمہارے گورنر ہونے کا تم فائدہ اٹھا کے بیچ رہے, زیادہ کاروبار کر رہے, تو تم آدھے پیسے ڈالو. وہ بہت لمبا چلا, آخر میں جو ہے لوگوں نے سمجھا ابو ہریرہ کو. انہوں بولے جان دو, گورنمنٹ کا خزانہ بھی اپنے غریب لوگوں کے لیے جان دو. پھر انہوں داخل کر دیا, چھوڑے نہیں حضرت عمر. تو اب کیا کرے, جو نیا اسلامک جو انسائکلوپیڈیا بنائے, جو مستشرقین یہودیاں بنائے, وہ بھی ہم لوگوں کے توفیق نہیں ہے وہ بنانے کی. اسلامک انسائکلوپیڈیا کون لکھے بولے تو یہودیاں لکھے. ہمارے لوگوں کو فرصت نہیں ہے نا دوسرے کاموں سے. اسلامک انسائکلوپیڈیا بھی ہماری بدنصیبی ہے, یہودیاں لکھ کے دیا ہمارے کو. اس میں ایک چیز صحیح لکھے تو 25 چیزاں غلط ٹھوس دی اس میں, تاکہ نئے پڑھنے والے اسلام کی طرف آئی ہی نہیں. ہم خود لکھتے تو کچھ صحیح چیزاں لکھتے نا. تو بہرحال لمبی چوڑی کہانی ہے. تو وہ اس کے اندر جو ہے انہوں بولے ابو ہریرہ جو ہے جھگڑا ہو گیا تھا حضرت عمر سے, اور حضرت عمر بولے نہیں تم وہ کر رہے, تو تم جھوٹ بول رہے ہیں, وہ الزام لگا دیے تھے. تو یعنی ان کو یہ پروف کر دیا کہ انہوں جھوٹے تھے. تو اب جھوٹے تھے تو حدیثہ بھی صحیح ہے, جھوٹے پتہ ہی نہیں چلا. تو لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے اتنی بڑی ان لوگوں جو ہے انسائکلوپیڈیا میں اس کی بڑی ہسٹوری ہے. چلے دس از, آپ لوگ پڑھیں گے اگر انسائکلوپیڈیا والوں کو. انسائکلوپیڈیا معلوم ہے نا کس کو بولتے ہیں انسائکلوپیڈیا؟ پورے معلومات رہتے اس میں. کوئی 28 کوئی 30 جلدوں میں, کوئی 25 40 50 جلدوں میں شاید انسائکلوپیڈیا آف اسلام, انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا, انسائکلوپیڈیا آف, ایسے بہت سے انسائکلوپیڈیا ہے. یہ ریفرنس بکس ہے ایکچولی, آدمی خرید کے نہیں پڑھ سکتے اس کو. یہ 40 نسخے رہتے, اس کے 30 نسخے رہتے. لائبریریوں کی کتابیں خالی, وہ بھی لائبریری میں بھی ریفرنس بک, ریفرنس ڈپارٹمنٹ میں رہتی ہے, خالی وہاں بیٹھ کے ریفر کر سکتے ہیں آپ. تو یہ ریفرنس بکس ہے یہ بھی. تو اینی ہم جو ہے اب آپ کا ویکینڈ ہے, آپ لوگ یہ پریکٹس کریے. پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جو ہے تلاوت بھی ہوتے رہنا, ایک آدھ پارا روز پڑھنا, رمضان بھی ہے تو. اور اب جو بھی تلاوت کریں گے پورے قاعدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا, اور جتنے پڑھ کے آئے اس کا ریویژن ہوتے رہنا.
ऐसा नहीं कि हम ये 15 दिन मखारिज पढ़ के आए थे, पिछले पूरे जो है पढ़ के अब तक आए थे तो पूरे वॉश आउट हो गए, वैसा नहीं, पूरे रिवाइज करते रहिए। अब तक 2 महीने में क्या क्या पढ़े वो तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट करते हुए पढ़िए आप लोग, या तो फिर मैं कोई और एक छोटा सूरा भी दूं ताकि आप उसको एनालाइज कर सके। एनालाइज करते रहे तो पूरे चीजें टच में रहते, पूरे चीजें रिवाइज होते रहते। तो मेरा ये अभी जरा इस पे मखारिज पे दें जोर लगाइए अभी तो। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, ना तो हम आज दुआ पढ़ के क्लास खत्म कर लेंगे। मौलवी साहब, मैं एक बात करना चाह रहा था मौलवी साहब जी। अभी परसों एक मतलब फसाद हुआ नागपुर में, शायद आपको मालूम होगा। जी जी। तो मतलब जो एक ग्रीन चादर जो दरगाह पे चढ़ाते हैं, वो चादर के ऊपर जिसके ऊपर ये जो पंजतन के नाम बोलते हैं वो लिखे हुए थे, कुरान की आयतें लिखी, वो लोग जलाए उसको, बजरंग दल वाले जो भी है, वीएसपी वाले उसको जलाए। उसकी वजह से वो एक फसाद हुआ। तो उसके अंदर फिर मतलब फसाद भी उन लोगों ने कराए, और बाद में फिर उसकी वजह से मुस्लिम बच्चों को फॉल्स केसेस लगा के मतलब अंदर करे, उनको अरेस्ट करे। तो उनके लिए भी एक खुसूसी दुआ करने के लिए मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा था। हाँ, उनका आपका लीडर है ना, क्या नाम है उसका, मोटा, क्या नाम है उनका? राजा सिंह। नहीं यार, अपना मुसलमान है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में? नहीं नागपुर में यार। उन्हें गडकरी के खिलाफ खड़ा होता है, उसकी एक पार्टी है माइनॉरिटी की, क्या नाम है उसका, कौन के खान है यार उन्हें, प्यारे खान। हाँ, प्यारे खान है शायद नाम, मैं मिस कर रहा हूँ। मोटा सर का गोल फेस है उसका, बड़ा प्यारे खान ही है शायद। तो उसको अरेस्ट करे, उसके साथ तमाम उसके ग्रुप के लोगों को भी अरेस्ट करे। खैर बोला रिटेलिएट करे, जरूरी था वो। चल रहा अभी तो, कल पूरी देख रहा था न्यूज पूरी में। मौलवी साहब, वो औरंगजेब आलमगीर के मतलब उनको लेकर हुआ वो, उसके बाद में उन्होंने उनके ख्याल क्या फिर भी मुस्लिम लोग नहीं उठे, तो उनके ख्याल से ये मुद्दे पे तो नहीं उठ रहे, तो अब उन्होंने कुरान की आयतों को जलाकर ये ऐसा करके माहौल खराब करे। वो तो उनकी अब वो लोग क्या करेंगे, लोगों को ये इसकी तरफ पूरे लोग इसकी तरफ तवज्जो देंगे। अभी ये औरंगजेब के इशू के ऊपर तवज्जो देंगे, वो लोग पीछे से खामोशी से औकाफ का बिल पास करा लेंगे। समझ रहे आप? पब्लिक को इधर लगा दिया, बोला एक दूसरे इशू पे लगा दिया। हम लोगों की तवज्जो अब सब हट के अब इधर आ गई, इधर आए तो उधर पीछे से वो काम करते हैं। वो पूरा इन लोगों की प्रैक्टिस है ये पूरी। तो यही है, अल्लाह माफ करे। हालात बड़े वो है, अल्लाह जो है हिफाजत फरमाए हमारे तमाम चीजों की। और बहुत हालात बड़े गंभीर है, क्योंकि बुरी तरीके से गवर्नमेंट फेल है। उल्ला छुपाने के वास्ते ये जो दूसरे चिल्लर इशू जो है पब्लिक के सामने, जो पब्लिक भी इतनी बेवकूफ है तो जो है लगी हुई है उसमें, इससे कोई कंट्री का फायदा होने वाला नहीं। चलिए, अल्लाह खैर करे। आप लोग जो है दुआएं करिए, रमजान है, और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा जो है कुरान पढ़ के दुआ करने की, ताकि हालात अल्लाह ताला बेहतर करे हम लोगों के हक में। दुआ पढ़ लेंगे? हाँ सर। इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये किसी के पास दो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आवाज बाउंस हो रहा है। इको हो रहा है। बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए। हो गया। दो फोन है तो ये अभी भी बंद नहीं करेंगे, बंद करिए। हो गया।
بسم اللہ الرحمن الرحیم باؤنس بیک ہو رہا نا آواز بند کر دیجئے نا ایک فون بند کر دیجئے نا دو فون نہیں لگائیے نا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پاک ہے تمہارا پروردگار بڑی ہی عزت والا ہے بڑی عزت والا ہے بڑی ہے ان تمام باتوں سے بڑی ہے جو مشرک بیان کرتے ہیں سلام ہو تمام رسولوں کا ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے یا اللہ ہمارے رمضان کو جو ہے خیر و عافیت سے ہمارے گزار دے ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری تراویحوں کو قبول فرما ہماری عبادتوں کو قبول فرما قرآن کے پڑھنے کو قبول فرما اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہمارے ملک میں جو حالات پر آ جانا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بنا مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ ہمارے ضعیفوں کی نوجوانوں کی بچوں کی عورتوں کی لڑکیوں کی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کی ہمارے درگاہوں کی ہمارے قبرستانوں کی ہمارے جائیدادوں کی حفاظت فرما حالات بڑے خراب ہیں اور بہت مشکل میں ہے امت آپ کی بڑی پریشان ہے اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر بنا ہماری جانوں کی حفاظت فرما ہمارے مالوں کی ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ جو بچے گرفتار ہو گئے جو بچے اریسٹ ہو گئے اللہ چھڑانے کا سامان مہیا فرما ان کو قید سے چھڑانے کا جیل سے باہر لانے کا جو ہے صحیح فرما یا اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں عطا فرما اور یہ جو ہمارے پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اللہ اس کو دور فرما اس کو کم فرما اللہ تعالیٰ آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں حالات بڑے حالات جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہے ہمارے حالات ہمارے بس کے باہر یا اللہ ہم آپ سے جو ہے رمضان کے مبارک مہینے میں ہم قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے قرآن کی کلاس کے بعد ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما ایک ایک بچے کو ایک ایک جس کی تکلیف پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ پولیس کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما کورٹ کے کیسوں سے ان کی حفاظت فرما جیلوں سے ان کی حفاظت فرما ان کو آزاد فرما ان کو رہائی کا سامان مہیا آمین یا پروردگار ہماری دعاؤں کو ہمارے کمزور دعاؤں کو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اللہ تعالیٰ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی اللہ علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلے صاحب انشاءاللہ سیٹرڈے ملاقات ہوئی گی آپ لوگ ہالیڈے سب لوگ ہالیڈیز دیکھ لیے ہوں گے ہالیڈے انڈیا میں اوکے